عید ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں سوچتے ہی دل و دماغ پر خوشی سی چھا جاتی ہے۔ نئے کپڑے، نئی جوتی، حجامت، عیدی، مزے مزے کے پکوان، یہ سب چیزیں ذہن کا احاطہ کر لیتی ہیں اور ایک سرور سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ مگر کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے ملک کی 60 سے 70% آبادی کے لوگ جو روز کا 100 سے 200 روپے کماتے ہیں اور کئی اس سے بھی زیادہ معاشی بدحالی کا شکار ہوں گے، اور اگر آپ دنیا میں ایسے لوگوں کا تخمینہ لگائیں تو بات کہاں تک پہنچ جائے گی؟ یہ لوگ عید کیسے مناتے ہوں گے؟ ان کی عید کیسی ہوگی؟ آئیے آپ کے ساتھ ایک دل دہلا دینے والی مختصر سی کہانی شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تحریر تو پتہ نہیں کس کی ہے، لیکن سیدھی دل پہ لگی۔ جب ابا کی تنخواہ کے 350 روپے پورے خرچ ہو جاتے تب اماں ہمارا پسندیدہ پکوان تیار کرتی۔ ترکیب یہ تھی کہ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کپڑے کے پرانے تھیلے میں جمع ہوتے رہتے اور مہینے کے آخری دنوں میں ان ٹکڑوں کی قسمت کھلتی۔ پانی میں بھگو کر نرم کر کے ان کے ساتھ 1-2 مٹھی بچی ہوئی دالیں سل بٹے پر پسے مسالے کے ساتھ دیگچی میں ڈال کر پکنے چھوڑ دیا جاتا، حتیٰ کہ مزیدار حلیم سا بن جاتا اور ہم سب بچے وہ حلیم انگلیاں چاٹ کر ختم کر جاتے۔ اماں کے لیے صرف دیگچی کی تہ میں لگے کچھ ٹکڑے ہی بچتے۔ اماں کا کہنا تھا کہ کھرچن کا مزہ تم لوگ کیا جانو، اور اماں ایسی سگڑ تھیں کہ ایک دن گوبھی پکتی اور اگلے دن اسی گوبھی کے پتوں اور ڈنڈلوں کی سبزی بنتی، اور یہ کہنا مشکل ہو جاتا کہ گوبھی زیادہ مزے کی تھی یا اس کی ڈنڈلوں کی سبزی۔ عید کے موقع پر محلے بھر کے بچے غفور درزی سے کپڑے سلواتے۔ ہم ضد کرتے تو اماں کہتی وہ تو مجبوری میں سلواتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں کسی کو سینہ پرونا نہیں آتا۔ میں تو اپنے شہزادے شہزادیوں کے لیے ہاتھ سے کپڑے سیوں گی۔ جمعۃ الوداع کے مبارک دن ابا لٹھے اور پھولدار چھینٹ کے 2 آدھے تھان جانے کہاں سے خرید کر گھر لاتے۔ لٹھے کے تھان میں سے ابا اور 3 لڑکوں کے اور چھینٹ کے تھان میں سے 2 لڑکیوں اور اماں کے جوڑے کٹتے، اور پھر اماں ہم سب کو سلانے کے بعد سحری تک آپا نصیبن کے دیوار ملے کوارٹر سے لگی سلائی مشین پر سب کے جوڑے سیتی۔ آپا نصیبن سال کے سال اس شرط پر مشین دیتی کہ ان کا اور ان کے میاں کا جوڑا بھی اماں سی کے دیں گی۔ ہم بہن بھائی جب ذرا سیانے ہوئے تو ہمیں عجیب سا لگنے لگا کہ محلے کے باقی بچے بچیاں تو نئے رنگوں کے الگ الگ چمکیلے سے کپڑے پہنتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ مگر اماں کے اس جواب سے ہم مطمئن ہو جاتے کہ ایک سے کپڑے پہننے سے کنبے میں محبت قائم رہتی ہے، اور پھر ایسے چٹک پٹک کپڑے بنانے کا آخر کیا فائدہ جنہیں تم عید کے بعد استعمال ہی نہ کر سکو۔ چھوٹی عید یوں بھی واحد تہوار تھا جس پر سب بچوں کو ابا 1 روپے کا چاند تارے والا بڑا سکہ دیتے تھے۔ اس کے انتظار اور خرچ کرنے کی منصوبہ بندی میں چاند رات آنکھوں میں ہی کٹ جاتی۔ صبح نماز کے بعد ہم بچوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی۔ سب سے پہلے ہم بہن بھائی کوڈو کے تھیلے سے ایک پنی والی گول اینک خریدتے جسے پہن کر چال میں اتراہٹ سی آ جاتی۔ پھر سب کے سب چاندی کے ورک لگی میٹھی املی اس لالچ میں خریدتے کہ رفیق افیمچی ہر ایک کو املی دیتے ہوئے تیلی جلا کر املی میں سے شولا نکالے گا۔ پھر خانہ بدوشوں کے خانچے میں بھرے مٹی کے کھلونوں اور رنگین کاغذ اور بانس کی لچکدار تیلیوں سے بنے گھگو گھوڑے کی باری آتی۔ آخر میں بس اتنے پیسے بچتے کہ سوڈے کی بوتل آ سکے۔ چنانچہ ایک بوتل خرید کر ہم 5-6 بہن بھائی اس میں سے باری باری ایک گھونٹ لیتے اور نظریں گاڑے رکھتے کہ کہیں کوئی بڑا گھونٹ نہ بھر جائے۔ بقرہ عید پر سب کے ہاں قربانی ہوتی سوائے ہمارے، مگر یہاں بھی اماں کی منطق دل کو لگتی کہ جو لوگ کسی وجہ سے دنیا میں قربانی نہیں کر سکتے ان کے بکرے اللہ میاں اوپر جمع کرتا رہتا ہے۔ جب ہم اوپر جائیں گے تو ایک ساتھ سب جانور قربان کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ گڑیا نے پوچھا کہ اماں کیا ہم جلدی اوپر نہیں جا سکتے؟ ہر سوال پر مطمئن کر دینے والی اماں چپ سی ہو گئی اور ہمیں صحن میں چھوڑ کر اکلوتے کمرے میں چلی گئی۔ ہم بچوں نے پہلی بار کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آتی سنی، مگر جھانکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر گڑیا کی بات پر رونے کی کیا بات تھی۔ کچھ 6-7 ماہ بعد ایک دن اماں باورچی خانے میں کام کرتے کرتے گر پڑی۔ ابا نوکری پر تھے اور ہم سب اسکول میں۔
گھر آ کر پتہ چلا کہ آپا نصیباً اماں کی چیخ سن کر دوڑی دوڑی آئیں اور پھر گلی کی نکڑ پر بیٹھنے والے ڈاکٹر محسن کو بلا لائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اماں کا دل اچانک ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ تدفین کے بعد ایک روز گڑیا نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پڑی کہ خود تو اوپر جا کر اگلی عید پر اکیلے اکیلے بکرے کاٹیں گی اور ہمیں یہی چھوڑ گئی۔ تمام احباب سے گزارش ہے، رمضان، عیدیں اور دیگر خوشیوں میں غربا، یتیموں، مساکین اور اپنے آس پاس سفید پوش لوگوں کو بھی شریک کریں جو غربت کے باوجود سوال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس کہانی میں بیان کی گئی فیملی کا حصہ نہیں، مگر کیا بات یہی ختم ہو جانی چاہیے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان یعنی آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اور روز محشر، روز احتساب ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال و دولت کہاں اور کیسے خرچ کیا۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی بھی جھوٹی یا سچی دلیل دے کر ہماری جان خلاصی ہو جائے گی؟ کیا عید منانا صرف عمراء اور صاحب حیثیت لوگوں کا حق ہے؟ اس حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ گئی، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ اس دن جب ان کے اس سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا، تو اب چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کرتے رہے۔ میری درخواست ہے کہ عید کے اس پرمسرت موقع پر اپنے ارد گرد، بلکہ اگر آپ کو دور بھی جانا پڑے تو ان لوگوں کا خیال و اکرام کریں، اور صرف سال میں ایک دو بار اس عمل کو نہ دہرائیں، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو اپنی روٹین بنا لیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے نہ صرف آپ عید کو زیادہ انجوائے کریں گے، بلکہ اطمینان قلب بھی حاصل کریں گے، اور اسی میں اصل کامیابی ہے۔